السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسری ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا مما اخذ منکم ویغفر لکم واللہ غفور رحیم۔ وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو قیدی آپ لوگوں کے قبضے میں ہے ان سے کہیے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں کچھ بھلائی دیکھی تو جو کچھ مال وغیرہ تم سے چھن چکا ہے اللہ اسے بہتر عطا فرمائے گا، اور اللہ تمہیں معاف کر دے گا، اور اللہ معاف کر دینے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اور اگر وہ آپ لوگوں سے خیانت کا ارادہ رکھتے ہوں تو اس سے پہلے بھی وہ اللہ سے خیانت کر چکے ہیں، جس کی سزا انہیں یہ ملی کہ اللہ نے ان کو آپ کے قبضے میں دے دیا، اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ محترم سامعین کرام، سورۃ الانفال سورہ نمبر 8 اور اسی سورت سے آیت نمبر 70 اور 71 71 یہ دو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ دونوں آیتوں کا ترجمہ بھی بفضل اللہ، باذن اللہ، بتوفیق اللہ آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ سامعین کرام، صحیح البخاری کتاب المغازی میں سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ کچھ انصار لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جنگ بدر کے بعد حاضر ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ اجازت دیں تو ہم اپنے بھانجے عباس بن عبد المطلب کے فدیے کو چھوڑ دیں، معاف کر دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان سے ایک درہم بھی نہیں چھوڑنا۔ سامعین کرام، یہ جو دو آیتیں ہیں یہ بھی جنگ بدر کے بعد کے حالات۔ جنگ بدر کے بعد 70 کافر مارے گئے تھے اور 70 قید کیے گئے تھے، جن میں عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ بھی تھے، اور وہ اگرچہ حالت اسلام میں تھے لیکن پھر بھی چونکہ مکہ کے اندر تھے تو مجبور ہو کر کے ان کو بھی شامل ہونا پڑا تھا۔ سامعین کرام، تمام قیدیوں کا فدیہ جب دیا جا رہا تھا، دلائل النبوہ امام بحقی رحمہ اللہ کی کتاب ہے، اور اس کے علاوہ حدیث کی اور تفسیر کی، تاریخ کی اور سیرت کی دیگر کتابوں کے اندر ہے۔ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ کئی صحابہ کرام سے اس روایت کو بیان کرتے ہیں کہ جنگ بدر کے اندر جو قیدی بنے تھے، قریش نے ان کے فدیے کو، قریش نے اپنے لوگوں کے فدیے کو مسلمانوں تک پہنچایا، اور جس قوم نے جتنے فدیے دیے اس سے مسلمان خوش ہو گئے۔ سیدنا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو مسلمان ہوں، پھر مجھ سے فدیہ کیوں مانگا جا رہا ہے؟ مجھ کو قید کیا گیا تو مجھ کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے۔ وہ یہ سوچ رہے تھے کہ شاید ایسے ہی چھوٹ جائیں گے، میں تو مسلمان ہوں، اسلام میں داخل ہو چکا ہوں، پھر مجھ سے فدیہ کیوں لیا جا رہا ہے؟ کہا کہ آپ کے دل میں اسلام ہے یا نہیں اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن چونکہ آپ مخالف گروہ میں تھے اور وہیں سے آپ پکڑ کے لائے گئے ہیں تو آپ کو بھی فدیہ دینا پڑے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس اتنا مال نہیں، حالانکہ مال ان کے پاس تھا، لیکن پھر بھی کہا کہ میرے پاس مال نہیں ہے، میں کیسے دے دوں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مال کہاں ہے جس مال کو ام الفضل عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کے 3 بیٹے، ایک فضل، ایک عبداللہ، ایک قسم، تو یہ جو فضل ہیں ان کے اوپر ان کی والدہ کا نام ام الفضل یعنی عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کی بیوی، ام الفضل یعنی عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کی بیوی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اچھا آپ یہ بتلائیے کہ آپ اور ام الفضل نے جو مال دفن کیا تھا، اور اس سفر میں نکلنے سے پہلے جو آپ نے ام الفضل سے کہا کہ اگر میں اس سفر میں میرا کام تمام ہو جائے، اگر میں مر جاؤں تو میرا جو مال ہے وہ فضل، عبداللہ اور قسم کے حوالے کیا جائے، ان میں اس کو تقسیم کیا جائے، تو وہ مال کہاں ہے؟ سیدنا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں جانتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن جو 24 اقیہ مجھ سے چھین لیا گیا، جنگ کے دوران مال غنیمت کے طور پر جو مال چھینا جاتا ہے، وہ جو مال چھینا گیا اسی کو فدیہ سمجھ لیجیے۔ کہا کہ نہیں، وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو دلایا ہے، آپ کو اپنا بھی، اپنے بھتیجوں کا بھی، اور اپنے حلیف عتبہ بن عمرو
ان کا بھی آپ کو فدیہ ادا کرنا پڑے گا. تو انہوں نے وہ تمام فدیے ادا کیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی کے بارے میں یہ آیت نازل فرمائی، انہی کے بارے میں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے آپ کے قبضے میں جو لوگ ہیں ان سے کہیے، آپ کے قبضے میں جو لوگ ہیں ان سے کہیے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں کچھ خیر اور بھلائی دیکھی ہے تو جو کچھ تم سے لیا گیا ہے اللہ اس سے بہتر تم کو عطا فرمائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو معاف بھی کر دے گا، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. یہ واقعہ ہونے کے بعد عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ وہ 24 اقیہ جو میں نے دیا اس کے بدلے میں اللہ نے اسلام کی دولت سے نوازا، اور اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ کو 20 غلام عطا کیے جس سے بہترین کمائی ہوتی ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے مغفرت کی مجھ کو امید بھی ہے. سامعین کرام، جب جنگ بدر ہوئی اور بہت سارے جو لوگ قیدی بنے ان میں سے بہت سارے لوگ مسلمانوں سے اسلام کا بھی دعویٰ کرنے لگے کہ میں اسلام لا چکا ہوں یا میں اسلام لا رہا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلی آیت کریمہ میں کہا کہ وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ، اگر وہ لوگ آپ سے خیانت کا ارادہ کرتے ہیں، اگر وہ لوگ آپ سے خیانت کا ارادہ کرتے ہیں، یعنی جو منہ سے بول رہے ہیں کہ ہم اسلام قبول کر لیے، اگر وہ لوگ آپ سے خیانت کا ارادہ کرتے ہیں تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اگر وہ کہتے ہیں تو کہیے ٹھیک ہے تم نے اسلام قبول کیا، بہت اچھی بات ہے. آگے مزید اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ، اگر وہ آج آپ سے دھوکہ کر رہے ہیں، خیانت کر رہے ہیں، تو اس سے پہلے بھی وہ خیانت کر چکے ہیں، اور جب انہوں نے خیانت کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے ان کا بدلہ لیا. کیسے لیا؟ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ، آج وہ آپ کے قیدی بنے ہوئے ہیں، آج وہ آپ کے قیدی بنے ہوئے ہیں. اگر کل بھی خیانت کریں گے کل بھی اللہ آپ کا قیدی ان کو بنائے گا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ واللہ علیم الحکیم، علیم یعنی جاننے والا بھی ہے، جاننے والا کہ کس کے دل میں کیا ہے، کس طرح سے ہے، اور حکیم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہر فیصلہ حکمت سے بھر کر کے ہوتا ہے، حکمت سے بھرپور ہوتا ہے. سامعین کرام، ابھی اس صورت کریمہ میں اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری ہدایت و رہنمائی اور نصیحت کے لیے نازل فرمائے ہیں. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.